السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیصل ارمان، آپ دیکھ رہے ہیں چینل لائف چینج۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کام چور کے حوالے سے ہے، تو آپ نے ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ اس سے اپڈیٹ رہیں، ٹھیک ہے۔ آج آپ سے میں بات کروں گا کہ کام چور کے حوالے سے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کام چور جو ہے وہ کس طرح اس سٹوری میں آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر گھر میں، ہر شوبز میں، ہر ملازمت میں، ٹھیک ہے، ہر پلیٹ فارم پہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب کام محنت نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب تک کوئی بھی انسان محنت نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چائنا کے حوالے سے کہ چائنا نے دنیا میں کیوں اتنی ترقی کر لی ہے۔ تو کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ کام چوروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ ایسے لوگ شامل ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ترقی ہو اور نہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہوں۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان سب کو نہ روزگار فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ روزگار فراہم کرنے کے چکروں میں انہوں نے اپنے ملک میں اناؤنسمنٹ کیا کہ جو بھی بندہ فارغ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فلاں جگہ پہ آ جائیں۔ شپ انہوں نے لگا دیا سمندر کے پاس اپنا، ٹھیک ہے، بتا دیا کہ اس شپ میں جا کے بیٹھ جائیں، ہم اس کو روزگار فراہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو نشہ کرتا تھا، جو فارغ تھا، جو محنت نہیں کرتا تھا، سب کے سب اس شپ میں سوار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سوار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ سوار ہونے کے بعد وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ شپ سمندر میں چلتا ہے۔ سمندر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب سمندر کے درمیان میں چلا جاتا ہے وہ شپ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈبو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر چائنا نے ترقی کی ہے تو انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے باہر نکالا ہے جو ان کی ترقی میں رکاوٹ تھے، جو محنت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ چائنا ملک دیکھ لیں کہاں ترقی کر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں ان کی ایکسپورٹ ہے، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں اس کی پروڈکٹ نہیں سیل ہو رہی، ٹھیک ہے۔ آپ پاکستان کی دیکھ لیں، کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، کسی بھی فیکٹری میں چلے جائیں، کسی بھی بلڈنگ میں چلے جائیں، تو بڑے سے بڑے فیکٹریاں، بڑے سے بڑے یونٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی چیز جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے پارک کے باہر چلے جائیں، آپ کو لائٹ قسم کی ان کی چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ بڑی سے بڑی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، یعنی کہ انہوں نے اب تہیا کر لیا کہ محنت کے بغیر جو ہے نا وہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی، اور انہوں نے ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پاکستان میں کیا حال ہے؟ پاکستان میں ہر تیسرا گھر اس کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ کام چور جو ہے وہ بسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کام نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انکم آ جائے، تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ جب ایک کام آپ ٹھیک نہیں کریں گے، یہ یاد رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دوسرا کام نہیں دے گا۔ تو جب تک آپ خود کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو ہے وہ نیا پلیٹ فارم، نئی جگہ متعارف نہیں کروائے گا۔ آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، اگر آپ روٹی کا نوالا جو نہ توڑیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کو بنا توڑے اس کو منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں ڈال سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آئے اور وہ نوالا توڑے اور آپ کے منہ میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آئے اور ہمارے نوالا جو ہے وہ توڑ کے ہمارے منہ میں ڈال دے، ہم خود نہ توڑیں، ہم خود محنت نہ کریں، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے اور سب کچھ جو ہے وہ بنا بنایا مل جائے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں سٹوری کی طرف۔ 3 کام چور کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دوست ہیں، تینوں ہی کام چور ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ 2 دوست ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں، تیسرا دوست اس کو کال کرتا ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کچھ کھانا راستے سے لے کر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بھی ہاسٹل پہ رہیے گا۔ وہ ہاسٹل پہ ہی رہتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کھانا لے کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک لڑکا کہتا ہے کہ ایک دوست کہتا ہے کہ اس میں نا نمک کم لگ رہا ہے مجھے۔ تو جب اس نے کہا، دوسرے نے بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے نمک کم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا کہتا ہے اب تم دونوں نے کہہ دیا کہ نمک کم لگ رہا ہے، ظاہری بات ہے پھر کم ہی ہوگا، ایسے کرو تم لے آؤ نمک جا کے۔ اب یہ دیکھیں، اس کا روم اور کچن زیادہ دور نہیں ہوتا۔ کسی بھی آپ گھر میں چلے جائیں، اپنا کچن جو ہے نا وہ زیادہ دور نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ آپ 20 سے 25 قدم چل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ دور کچن کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ جو گیسٹ روم ہوتا ہے وہ پاس ہی رکھا ہوتا ہے تاکہ جو کچن سے وہ جو آسانی سے چیز فراہم کی جائے۔ اب 3 بندوں کی سٹوری آپ سنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے یہ ہوتا کیا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مرنا پسند کر لیں گے
مگر جو ہے نا وہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب تینوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نمک بھائی تم لے کر آؤ, وہ کہہ رہا تم لے کر آؤ, وہ تم لے کر آؤ. اب ہوتا یہ کہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کھانا کھا رہے ہیں, لیٹ بھی ہو رہے ہیں, لیکن نمک لانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا. اب ہوتا یہ کہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ جو بولے گا وہ نمک لے کر آئے گا. تو تینوں کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ ہمیں منظور ہے. اب ہوتا ہے کہ جس نے بولنا ہے, اسٹوری انٹرسٹنگ ہے, اگر آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا, اور یہ مورل اسٹوری ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ آپ دیکھیں تینوں نے فیصلہ تو کر لیا کہ ہم جو تینوں لوگ ہیں نا, جو بولے گا وہ نمک لے کر آئے گا. اب تینوں سائلنٹ ہو گئے, خاموش ہو گئے. اب رات ہو گئی ہے, کوئی نہیں بول رہا, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ اگلا بندہ بولے. اب تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, رات ہو گئی ہے, نیند آنا شروع ہو گئی ہے, سو گئے ہیں, کھانا ادھر ہی پڑا ہوا ہے, بس نمک نہیں لایا جا رہا. صبح ہوتی ہے, آنکھ کھلتی تینوں کی, تینوں نہیں بولتے. ٹھیک ہے, بیٹھے رہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, ایک دن گزر جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے, اور کوئی یہ نہیں کر رہا کہ اٹھ کے ہم نمک لے آئیں. اب یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جو ہے جو بولے گا وہ نمک لے کر آئے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ باہر نوک ہوتی ہے, نوک ہونے کے بعد کوئی دروازہ نہیں کھولتا. ٹھیک ہے. تو ظاہر بات اگر کوئی دروازہ کھولنے جائے گا تو اس کو بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پھر نمک لانا پڑ جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی نہیں بولتا. اب وہ نوک کرتا ہے. ٹھیک ہے, نوک کرتے کرتے تھک جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے, یہ ایسی کیسی کون سی بات ہے, تینوں دوست لڑکے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ خیر دروازہ نوک کرتا نہیں, وہ چھت کی طرف سے اوپر سے جاتا ہے. وہ تینوں کیا کرتے ہیں, آرام سے لیٹ جاتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ جس کو وہ اٹھائے گا, ہزار بار وہ بولے گا وہ نمک لے کر آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اس کے روم تک جاتا ہے, وہ تینوں پڑے ہوتے ہیں. اب کھانا ان کے سامنے ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ تینوں سوئے ہوئے ہیں, وہ تینوں کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی اٹھو اٹھو, نہیں کوئی اٹھتا. تو اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے, شک ہوتا ہے کہ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کھانے میں زہر ہو, ان تینوں نے کھا لیا ہے اور یہ مر گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے, دروازے کی جو لاک ہوتا ہے وہ کھولتا ہے, محلے میں شور ڈالتا ہے کہ یہ اوپر تو دوست جو ہیں وہ میرے مر گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوست والے اکٹھے ہو کے آتے ہیں, ان کے روم دیکھتے ہیں, واقعی کھانا سامنے پڑا ہوا ہے, تینوں لیٹے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ سانسیں بھی بند کی ہوئی ہیں انہوں نے, یہ صرف کس وجہ سے کہ جو بولے گا وہ نمک لے کر آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ محلے دار بھی پریشان ہے, اب یہ ہو کیا گیا. اب معاملہ آگے چلتا ہے. اب ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اٹھانے کے بعد ان کو نہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے فرض کر لیا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں, تو کوئی نہیں بندہ بول رہا. ٹھیک ہے. اب جنازے بھی ان کے ایک ساتھ ہی جانے, نہا لیا, اعلان ہو گیا, ٹھیک ہے جی جا رہے ہیں بندے. اب تینوں جنازے جا رہے ہیں جی, ان کی جنازگاہ پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کی نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے. اب تینوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بولے گا تو وہ نمک لے کر آئے گا. تو ٹھیک ہے. تو اب ہوتا ہے کہ جب جنازہ ہو جاتا ہے تو تینوں کو اٹھایا جاتا ہے, اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہیں. تینوں کی قبریں ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں, تینوں کی ایک ساتھ. اب مجبوراً کیا ہوتا ہے, جب پہلے والے کو قبر میں اتارنے لگتے ہیں نا, تو انٹرسٹنگ بات ہے, اب اتارتے ہیں تو پھر اس بندے کو آواز نکالنی پڑتی ہے. وہ آواز نکالتا ہے بھائی میں زندہ ہوں. اب دو دوست ہیں, اب ان کے ریئیکشن دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اٹھتے ہیں, جلدی سے وہ اٹھتے ہیں, اٹھ کے کہتے ہیں چل جا کے نمک لے کے آ. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام چور اس حد تک ہمارے پاکستان میں بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم جو مرنا پسند کر لیتے ہیں لیکن جو ہے نا وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے. تو حالانہ کہ اگر آپ محنت کریں گے, ٹھیک ہے, کام کریں گے, اگر لگن سے کوئی کام کریں گے, ظاہر بات ہے آپ کو کامیابی ملے گی. تو اگر آپ بھی اس چیز کا شکار ہیں, کام چور ہیں, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ بھی کبھی کسی چیز میں فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. میں نے بہت جگہ پہ دیکھے ہوئے ہیں جو لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس اپنی انکم سے کوسٹلی جو ہے موبائل رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کام ہمیشہ وہ کرتے ہیں, بس دہاڑی لگ جائے ان کی, بس اس میں وہ رضامند ہیں. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں جو اخراجات ہیں, ٹھیک ہے, وہ بل ہی نہیں مان. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا, ٹھیک ہے, یہ پاکستان میرا ملک نہیں, ہم سب کا ملک ہے. ٹھیک ہے. ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مین چیز جو ہے وہ ہمارے حکمران ہیں ماشاءاللہ کے طور پہ. اس ملک کو بنے ہوئے 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک سے بنگلہ دیش دیکھنے الگ ہوا تھا, وہ ترقی کی طرف گامزن ہے, لیکن ہمارا ملک آج بھی کیا ہے, اور جب تک جہاں پہ کھڑے تھے وہاں پہ ہی ہیں آج. لیکن سوچنے والی بات یہ کہ ہمارے حکمرانوں نے ہماری جو تربیت نہیں کی. ٹھیک ہے. ہمارے قوم کی تربیت ہونے والی ہے اصل میں. یہ تربیت تبھی ممکن ہوگی جب ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ 1 یا 2 دن کی گیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلسل ہمیں 10 سے 15 سال مزید محنت کرنا پڑے گی, پھر ہم ترقی والے ملکوں کے آس پاس آ سکیں گے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ
میل ہے، فیمیل ہے، بچہ ہے، بزرگ ہے، سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنے پیٹ کا سوچنا چاہیے۔ جب تک آپ دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک آپ کا کچھ نہیں بن سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہوگی، کمنٹ میں لازمی بتائیے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، اور انشاءاللہ تعالی میں مزید ایسی سٹوریز آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ویوز کے لیے یا اپنے چینل کے لیے اس طرح کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جتنا ہو سکے میں اس ملک پاکستان کے لیے جو کر سکوں کروں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ کا اس کے لیے مجھے میرا ساتھ چاہیے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی لازمی کریں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہوں گا۔